ہی ہے۔ کینیڈا شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے۔ اس کے 10 صوبے اور 3 ریاستیں بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل اور شمال کی طرف بحر منجمد شمالی تک پھیلے ہوئے ہیں، جس سے یہ دنیا کے سب سے طویل ساحل کے ساتھ رقبے کے اعتبار سے روس کے بعد کینیڈا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 99,84,670 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں آرکٹک، مشرق میں اٹلانٹک، مغرب میں پیسیفک سی اور امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ سرحد دنیا کے 2 ممالک کے درمیان قائم سب سے طویل سرحدی پٹی ہے، جو کہ 2 لاکھ کلومیٹر سے بھی لمبی ہے۔ اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو اس کی کل آبادی تقریباً 41 ملین ہے۔ اس کی 82% آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ باقی 18% دیہاتوں میں ہی رہتی ہے۔ یہاں ہر ملک، رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھنے اور ہر زبان بولنے والے آباد ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگوں میں سے 35% لوگ آسٹریلی نیشن، 10% انڈین، 13.8% فلپائنی، 12.8% افریقی، 13.3% یورپین لوگ، جبکہ ان کے علاوہ ویسٹ انڈیز، امریکی، ساؤتھ امریکن بھی رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کینیڈا کو کثیر نسلی اور کثیر ثقافتی لوگوں کا ملک کہا جاتا ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، اور عیسائیت میں سب سے زیادہ 38.8% لوگ رومن کیتھولک کے ماننے والے، 20.3% پروٹیسٹنٹ، 6.5% باقی کرسچن لوگ بھی رہتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ 3.2% مسلمان، 1.4% سکھ مذہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی مذہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ یہاں پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلش اور فرینچ ہے۔ یہی دونوں زبانیں کینیڈا کی سرکاری زبانوں کا درجہ بھی رکھتی ہیں، جبکہ ان کے علاوہ پنجابی، اسپینش، عربی، فلپائنی، اٹالین اور جرمن بھی بولی جانے والی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے۔ اوٹاوا دریا کے جنوبی کنارے پر واقع یہ شہر جنوبی انٹاریو کے مشرقی حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دریا کیوبیک اور انٹاریو کے درمیان میں سرحد کا کام بھی دیتا ہے، اور اس کے 3 بڑے میٹروپولیٹن علاقے ٹورنٹو، مونٹریال اور وینکوور ہیں۔ اوٹاوا اپنے اندر تقریباً 15 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ 2790 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور صنعتی قوم ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار اس کے قدرتی وسائل اور تجارت، بالخصوص امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہے، جس کے ساتھ کینیڈا کی طویل المدتی شراکت ہے۔ اگر آج ہم اس کے جی ڈی پی کی بات کریں تو اس کا جی ڈی پی تقریباً $2.582 ٹریلین ہے، اور اس لحاظ سے یہ دنیا کا 16واں امیر ترین ملک ہے۔ اور اگر ہم اس کے فی کا سامدنی کو دیکھیں تو اس کا فی کا سامدنی تقریباً $62,766 ہے، اور یہاں کے لوگ دنیا بھر میں 19ویں نمبر پر آتے ہیں۔ کینیڈین حکومت اپنے ملک کے چپے چپے کو منافع بخش اور کارآمد بنانے کی پالیسی پر گامزن ہے، جس کے باعث یہاں روزگار کے بہترین اور زیادہ سے زیادہ مواقع نکلتے رہتے ہیں، جس بنا پر شہری خوشحال ہیں۔ کینیڈا کا ہر شہری، وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنی خوشحالی کے ساتھ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دن رات کام کرتا ہے، جس کے باعث کینیڈا کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اس کی کرنسی کو کینیڈین ڈالر کہا جاتا ہے۔ ان کا $1 پاکستانی 193 روپے، جبکہ انڈین 59 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، کینیڈا کے لوگوں کا شمار دنیا کے پڑھے لکھے افراد میں کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں خواندگی کی شرح دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے آدھے سے زیادہ شہری کالج ڈگری رکھتے ہیں۔ اس کا لٹریسی ریٹ 99% تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ وہاں کی حکومت تمام تعلیمی اخراجات خود اٹھاتی ہے، حتیٰ کہ اسکول یونیفارم بھی وہاں کی حکومت فراہم کرتی ہے۔ اور کینیڈا کئی حوالوں سے اپنی الگ پہچان اور شناخت رکھتا ہے۔ تیزی سے ترقی کی نئی منازل طے کرتے کینیڈا کو اگر منی ورلڈ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہاں ہر ملک، رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھنے اور ہر زبان بولنے والے آباد ہیں۔ اس جنت نظیر ملک کی خوبصورتی یہاں کے لوگوں کا تحمل اور برداشت ہے۔ یہاں کبھی مذہب، رنگ، نسل یا وطنیت کے نام پر لڑائی جھگڑا دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہر کوئی اپنے حال میں مست ہے، اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کی بہترین روایات نے کینیڈا کو گلدستہ بنا دیا ہے۔ معذرت اور معافی کینیڈین معاشرے کی ایک بڑی خوبی ہے۔ سماجی رتبہ اور مقام و مرتبہ کے بغیر کینیڈین شہری ایک دوسرے کو سوری کہنے میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وفاداری اور ایک دوسرے کے احترام کا عالم یہ ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی اگر آپ سے پہلے کسی عمارت میں داخل ہوں گے تو وہ آپ کے لیے دروازہ کھول کے کھڑے ہوں گے۔ کینیڈین شہروں کا طرح امتیاز دوستانہ رویہ ہے۔ تلخی، ترش روئی سے گفتگو کرنے والوں کو جاہل تصور کیا جاتا ہے۔ بازار، سڑکوں، محلوں میں لوگ آپس میں دوستانہ ماحول میں بات چیت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں میں لڑائی جھگڑا معمول نہیں ہے۔
जो कैनेडियन मुआशरे की खूबसूरती में इजाफे का सबब है। कनाडा में कुदरती तौर पर शिफाफ पानी की झीलों की तादाद 30 लाख से ज्यादा है, जो दुनिया भर के मुमालिक में मौजूद झीलों की तादाद से ज्यादा है। अगर छोटी झीलों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद कई गुना बढ़ जाती है। कैनेडियन शहरी और हुकूमत बड़ी जिम्मेदारी से इन झीलों को आलूदगी से बचाते हैं। इन झीलों की वजह से कनाडा में साफ पानी की कोई कमी नहीं है। दुनिया के शिफाफ मीठे पानी के ज़खायर का 20% सिर्फ कनाडा में है, जो इस पर कुदरत की मेहरबानी है। दोस्तों, कनाडा की एक और खूबी ये है कि यूरोप और वेस्ट के मुकाबले में यहाँ के शहरी अल्कोहल के बजाय बियर का इस्तेमाल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 80% लोग शराब की बजाय बियर पीते हैं। सर्वे के मुताबिक एक शहरी साल में 80 लीटर बियर पी जाता है। इसी वजह से तशद्दुद के वाक़यात भी ना होने के बराबर हैं। कैनेडियन शहरी 22 करोड़ 70 लाख हेक्टोलीटर बियर सालाना पीते हैं, जिसकी वजह से ये सनत कनाडा की बड़ी सनतों में से एक है। हुकूमती आमदन का एक बड़ा जरिया भी है। अल्कोहल इस्तेमाल ना करने की वजह से अमेरिका और यूरोप की निस्बत यहाँ दिल, गुर्दे और जिगर का मर्ज भी कंट्रोल में है। और कैनेडियन शहरों में सब्जी खोरी का रुझान भी तेजी से परवरिश पा रहा है। 10% कैनेडियन सब्जी खोर हैं, जिनमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है। इसी वजह से शहरी सेहतमंद और तवाना है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट हैं। ये मुल्क सफेद रीछों के लिए भी जन्नत है। सफेद रीछों की बड़ी तादाद यहाँ के बर्फीले पहाड़ों को अपना मस्कन बनाए हुए हैं। सर्वे के मुताबिक उनकी आबादी 25,000 से जायद है। काले रीछों की भी कमी नहीं है। यहाँ का मौसम इन जानदारों को बहुत मुवाफिक है। हुकूमत भी इनकी हिफाजत के लिए ग्रां कदर इकदाम करती रहती है। उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। जन्नत अर्ज़ी नुमा इस मुल्क में सर्दी की भी शिद्दत है और यहाँ का मौसम -63 है। बर्फानी दिनों में जिंदगी यहाँ के अक्सर इलाकों में मफलूज हो जाती है। हैरानगी वाली बात यह है कि कनाडा की 90% जमीन गैर आबाद है। इसके बावजूद कनाडा को कभी ग़िज़ाई किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। फलों की पैदावार भी जरूरत से ज्यादा है। कैनेडियन हुकूमत गैर आबाद जमीन को आबाद करने के मुतादिद मनसूबों पर काम कर रही है, जिसके बाद कनाडा ग़िज़ाई अजनास पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। बर्फानी इलाकों की आबादकारी का भी मंसूबा है, जिससे रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। कनाडा का शहरी इलाका 20,080 किलोमीटर पर मुहित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा साहिल है। अगर कोई इस पर चलना शुरू करे तो 4.5 साल चलने के बाद वो वापस अपने नुक्ते आगाज पर आ जाएगा। कनाडा पर तसल्लुत के लिए फ्रांस और बरतानिया में तवील जंग हुई, जिसके बाद दोनों मुमालिक ने यहाँ के शहरों को आपस में तकसीम कर लिया। यही वजह है कि फ्रांसीसी जबान यहाँ की दूसरी बड़ी जबान भी है। कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल फ्रांस के शहर पेरिस के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है, जहाँ फ्रेंच बोली जाती है। कनाडा के शहरी मैपल, पनीर और आलू से बनी एक डिश को बहुत पसंद करते हैं, जिसे पोटीन कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया की निस्फ से ज्यादा झीलें कनाडा में वाक़े हैं। इस मुल्क में 30 लाख से ज्यादा झीलें मौजूद हैं, जिनमें से 31,700 झीलें बड़ी हैं, जिनका रकबा 300 हेक्टेयर से ज्यादा है। कनाडा में दुनिया की 2 बड़ी झीलें भी शामिल हैं, ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बाद कनाडा तीसरा मुल्क है जो खला में पहुंचा। योगी स्ट्रीट नामी दुनिया की सबसे बड़ी सड़क भी कनाडा में ही वाक़े है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पूरे कनाडा की आबादी टोक्यो शहर से भी कम है, जो कि 41 मिलियन है, जबकि टोक्यो में 45 मिलियन अफराद आबाद हैं। कनाडा में अक्सरियत ईसाइयों की है, मुसलमान सिर्फ 3% हैं। गैर मुल्कियों का जिक्र हो तो सबसे ज्यादा इंडियन सिख यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद पाकिस्तानियों का नंबर आता है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले सबसे ज्यादा बाशिंदे भी कनाडा के ही हैं। तकरीबन 93,000 कैनेडियन ऐसे हैं जो कि जनूबी सरहद के साथ रिहायश पजीर हैं और उनके वीजों की मुद्दत मियाद खत्म हो चुकी है। 10 में से 9 कैनेडियन शहरी अमेरिका और कनाडा के सरहदी इलाके में रहते हैं, जो सरहद से 160 किलोमीटर यानी 99 मील के अंदर का इलाका शामिल करता है। दोस्तों, कनाडा इतना वसीम मुल्क है कि उसके अंदर 6 टाइम जोन है। पाकिस्तान से ये वक्त के लिहाज से 10 घंटे पीछे है। खेलों की बात करें तो बास्केटबॉल कनाडा में तख्लीक हुआ, मगर इसका कौमी खेल आइस हॉकी है। लेकिन इसके बरक्स जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का कौमी खेल भी हॉकी है, लेकिन क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह कनाडा का भी कौमी खेल आइस हॉकी है, लेकिन लोग हॉकी को जुनून की हद तक पसंद करते हैं। कनाडा यूरेनियम की कानकुनी में दुनिया का लीडर मुल्क माना जाता है। यूरेनियम जोहरी बिजली घरों में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की कान भी कनाडा में वाक़े है। कनाडा अमेरिका को तवानाई फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी है।
جس میں تیل اور گیس شامل ہیں۔ کینیڈا دنیا میں وینزویلا اور سعودی عرب کے بعد تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والا تیسرا ملک ہے اور تیل پیدا کرنے والے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ کینیڈا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پیدا کرنے والے دنیا کے چوتھے سب سے بڑے ملکوں میں شامل ہے، چین، برازیل اور امریکہ کے بعد۔ ٹرانس کینیڈا ہائی وے کو دنیا کا سب سے طویل قومی شاہراہ کہا جاتا ہے۔ کینیڈا کی تقریباً نصف زمین جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہے اور یہاں تقریباً 180 اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں۔ لکڑی کینیڈا کی اہم برآمدات میں شامل ہے۔ کینیڈا دنیا میں جنگلات رکھنے والے تیسرے سب سے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کینیڈا کو انتہائی خوبصورت ملک بنایا ہے۔ پوری دنیا کی 60% جھیلیں اور 10% جنگلات اسی ایک ملک میں واقع ہیں، جس میں صرف میٹھے پانی کی جھیلوں کا رقبہ پاکستان کے مجموعی رقبے سے زیادہ ہے اور دنیا کے اس دوسرے سب سے بڑے ملک کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ 500 سال پرانی تاریخ رکھنے والے اس حسین ملک کی باضابطہ تشکیل 1 جولائی 1876 کو عمل میں آئی۔ 10 صوبوں اور 3 سرحدی علاقوں پر مشتمل کینیڈا کے 35% رقبے پر سر سبز و شاداب درخت لہراتے ہیں۔ پورے ارض کے شمال میں اس آخری ملک کے پاس سعودی عرب کے بعد دوسرا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ہے۔ دوستو، کینیڈا بنیادی طور پر امیگرینٹس کا ملک ہے۔ امریکہ کی طرح یہاں کے اصل باشندے ریڈ انڈین ہی ہیں، لیکن یہاں ان کا اس طرح قتل عام نہیں کیا گیا جس طرح امریکہ میں کیا گیا تھا۔ وسیع رقبے لیکن کم آبادی کے اس ملک میں دنیا کے ہر گوشے سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ سب سے بڑے شہر ٹورنٹو کی اکثریت امیگرینٹس پر مشتمل ہے، جن میں مسلمان انتہائی واضح اور مضبوط شناخت کے ساتھ نمایاں ہیں۔ 2016 میں 3 لاکھ افراد کو سٹیزن شپ دی گئی، جس میں فلپائن، انڈیا اور چین کے امیگرینٹس کی تعداد زیادہ تھی۔ اور کینیڈا کی لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت مانی جاتی ہیں اور کینیڈا کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں سب سے پہلے مقامی لوگ، جنہیں فرسٹ نیشنز کہا جاتا تھا، آباد تھے۔ 16ویں صدی میں فرانسیسی اور برطانوی یہاں آئے اور کالونیاں بنائیں۔ 1867 میں کینیڈا نے آزادی حاصل کی اور 4 صوبوں پر مشتمل ایک ملک بنا۔ وقت کے ساتھ دیگر صوبے بھی شامل ہوئے۔ آج کینیڈا ایک ترقی یافتہ اور پرامن ملک ہے اور اس ملک کا سربراہ بھی برٹش ہے، کیونکہ اس ملک میں بادشاہی نظام قائم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک کینیڈا کے ایک شاندار اور دلکش سرزمین کی خوبصورت سیر کا پہلا حصہ۔